یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 29 جنوری 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: محبت۔ سنہری متن: امثال۔ عداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانک دیتی ہے۔ جوابی مطالعہ۔ زبور۔ اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے۔ میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سپر اور میری نجات کا سینگ، میرا اونچا برج۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال بھی لایا، اس نے مجھے چھڑایا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا، کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا۔ درسی واز بائبل میں سے افسیوں۔ اس سبب سے میں باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ پیدائش۔ ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی۔ ابراہیم نے اپنے گھر کے سال خوردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا، تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کہ میں تجھ سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کینانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے کے لیے نہیں بیاہے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ خداوند آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور میری ذات بوم سے نکال لایا، اور جس نے مجھ سے باتیں کی اور قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا، وہی تیرے آگے آگے اپنے فرشتہ بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے۔ تب وہ نوکر اپنے آقا کے اونٹوں میں سے 10 اونٹ لے کر روانہ ہوا، اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھیں، اور وہ اٹھ کر میسوپوتامیہ میں نہور کے شہر کو گیا اور کہا، اے میرے خداوند، میرے آقا ابراہیم کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج تو میرا کام بنا دے اور میرے آقا ابراہیم پر کرم کر۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربقہ جو ابراہیم کے بھائی نہور کی بیوی ملکہ کے بیٹے بیتویل سے پیدا ہوئی تھی، اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے نکلی۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور کمواری اور مرد سے ناواقف تھی۔ وہ نیچے پانی کے چشمہ کے پاس گئی اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر کو آئی۔ تب وہ نوکر اس سے ملنے کو دوڑا اور کہا کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے، اور کہا کہ ذرا مجھے بتا کہ تو کس کی بیٹی ہے، اور کہا کیا تیرے باپ کے گھر میں ہمارے ٹکنے کی جگہ ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ میں بیتویل کی بیٹی ہوں، وہ ملکہ کا بیٹا ہے جو نہور سے اس کے ہوا۔ تب اس آدمی نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا اور کہا، خداوند میرے آقا ابراہیم کا خدا مبارک ہو، جس نے میرے آقا کو اپنے کرم اور راستی سے محروم نہیں رکھا، اور مجھے تو خداوند ٹھیک راہ پر چلا کر میرے آقا کے بھائیوں کے گھر لایا۔ اور ربقہ کا ایک بھائی تھا جس کا نام لابن تھا، وہ باہر پانی کے چشمہ کے پاس اس آدمی کے پاس دوڑا گیا۔
تب لابن اور بیتویل نے جواب دیا کہ بات خداوند کی طرف سے ہوئی ہے، دیکھ ربقہ تیرے سامنے موجود ہے، اسے لے اور جا، اور خداوند کے قول کے مطابق اپنے آقا کے بیٹے سے اسے بیاہ دے۔ اور اسحاق ربقہ کو اپنی ماں سارہ کے ڈیرے میں لے گیا، تب اس نے ربقہ سے بیاہ کر لیا اور اس سے محبت کی۔ لوقا۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل سے لوٹا، اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ لوقا۔ اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا، توریت میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا، ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا، انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی، اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا، اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا، اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا، اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے کہا، وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ رومیو۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی محبت جو ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ شفا اور تعلیم دونوں میں خدا اور انسان سے محبت سچی ترغیب ہے۔ محبت راہ کو متاثر کرتی، روشن کرتی، نامزد کرتی اور رہنمائی کرتی ہے۔ درست مقاصد خیالات کو شہ دیتے اور کلام اور اعمال کو قوت اور آزادی دیتے ہیں۔ محبت سچائی کی التار پر بڑی راہبہ ہے۔ فانی عقل کے پانیوں پر چلنے اور کامل نظریہ تشکیل دینے کے لیے صبر کے ساتھ الہی محبت کا انتظار کریں۔ الہی محبت جس نے زہریلے سانپ کو بے ضرر بنایا، جس نے آدمیوں کو ابلتے ہوئے تیل سے، بھڑکتے ہوئے تندور سے، شیر کے پنجوں سے بچایا، وہ ہر دور میں بیمار کو شفا دے سکتی اور گناہ اور موت پر فتح مند ہو سکتی ہے۔ اس نے یسوع کے اظہاروں کو بلا سبقت طاقت اور محبت سے سرتاج کیا، لیکن وہی عقل جو مسیح یسوع کی بھی ہے، سائنس کے خط کے ہمراہ ہونی چاہیے تاکہ نبیوں اور رسولوں کے پرانے اظہاروں کو دہرائے اور تصدیق کرے۔ خدا الہی مابعد الطبیعیات کا اصول ہے۔ جیسا کہ صرف ایک واحد خدا ہے، تو پوری سائنس کا صرف ایک ہی الہی اصول ہے، اور اس الہی اصول کے اظہار کے لیے بھی طے شدہ قوانین ہونے چاہیے۔ سائنس کا خط آج کثرت کے ساتھ انسانیت تک پہنچ رہا ہے، لیکن اس کی روح بہت چھوٹے درجات میں آتی ہے۔ کرسچن سائنس کا لازمی حصہ دل اور جان محبت ہے۔
خدا کی بطور بچانے والے اصول یا الہی محبت کی بجائے جسمانی نجات دہندہ کے طور پر تشریح کرتے ہوئے ہم اصلاحات کی بجائے موافی کے وسیلہ نجات کو تلاش کرنا جاری رکھتے اور روح کی بجائے مادے کی جانب رجوع کرتے ہوئے بیماری کا علاج کرتے ہیں، جیسا کہ کرسچن سائنس کے علم کے وسیلہ بشر بلند فہم تک پہنچتے ہیں، وہ مادے کی بدولت نہیں بلکہ اصول خدا سے سیکھتے ہیں کہ مسیح یعنی سچائی کو نجات دینے والی اور شفا دینے والی طاقت کے طور پر کیسے ظاہر کیا جائے۔ ہمیں خیالات میں کامل نمونے بنانے چاہیے اور ان پر لگاتار غور کرنا چاہیے، وگرنہ ہم انہیں کبھی عظیم اور شریفانہ زندگیوں میں نقش نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر بے غرضی، اچھائی، رحم، عدل، صحت، پاکیزگی، محبت، آسمان کی بادشاہی کو سلطنت کرنے دیں اور گناہ، بیماری اور موت تلف ہونے تک کم ہوتے جائیں گے۔ اگر ہم مسیح یعنی سچائی کی پیروی کرنے کے خواہاں ہیں تو یہ خدا کے مقرر کردہ طریقہ کار کے مطابق ہونا چاہیے۔ یسوع نے کہا، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا۔ وہ جو منبع تک پہنچے اور ہر بیماری کا الہی علاج پائے گا، اسے کسی اور راستے سے سائنس کی پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ساری فطرت انسان کے ساتھ خدا کی محبت کی تعلیم دیتی ہے، لیکن انسان خدا سے بڑھ کر اسے پیار نہیں کر سکتا اور روحانیت کی بجائے مادیت سے پیار کرتے اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے احساس کو روحانی چیزوں پر مرتب نہیں کر سکتا۔ یہ مادی فہم کی چیزوں کی بنیاد پر قائم جہالت اور جھوٹا عقیدہ ہے جو روحانی خوبصورتی اور اچھائی کو چھپاتا ہے۔ اسے سمجھتے ہوئے پولس نے کہا، خدا کی محبت سے ہم کو نہ موت، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومت، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق جدا کر سکے گی۔ یہ کرسچن سائنس کا عقیدہ ہے کہ الہی محبت اپنے اظہار یا موضوع سے عاری نہیں ہو سکتی، کہ خوشی غم میں تبدیل نہیں ہو سکتی کیونکہ غمی خوشی کی مالک نہیں ہے، کہ اچھائی بدی کو کبھی پیدا نہیں کر سکتی، کہ مادہ کبھی عقل کو پیدا نہیں کر سکتا، نہ ہی زندگی کبھی موت کا نتیجہ موت ہو سکتی ہے۔ کامل انسان خدا یعنی اپنے کامل اصول کے ماتحت گناہ سے پاک اور ابدی ہے۔ اگر بیماری حقیقی ہے تو یہ لافانیت سے تعلق رکھتی ہے، اگر سچی ہے تو یہ سچائی کا حصہ ہے۔ منشیات کے ساتھ یا بغیر، کیا آپ سچائی کی حالت یا خصوصیت کو تباہ کریں گے؟ لیکن اگر گناہ اور بیماری بھرم ہے، اس فانی خواب یا بھرم سے بیدار ہونا ہمیں صحت مندی، پاکیزگی اور لافانیت مہیا کرتا ہے۔ یہ بیداری مسیح کی ہمیشہ آمد ہے، سچائی کا پیشگی ظہور جو غلطی کو باہر نکالتا اور بیمار کو شفا دیتا ہے۔ یہ وہ نجات ہے جو خدا، الہی اصول، اس محبت کے وسیلہ ملتی ہے جسے یسوع نے ظاہر کیا۔ وہ طبیب جو اپنے ساتھی انسان کے لیے ہمدردی کی کمی رکھتا ہے، انسانی احساس میں نامکمل ہے، اور یہ کہنے کے لیے ہمارے پاس رسولی فرمان ہے کہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اس روحانی احساس کے نہ ہوتے ہوئے طبیب الہی عقل پر یقین کی کمی رکھتا ہے اور اسے لامتناہی محبت سے شناسائی نہیں ہے جو اکیلا شفائیہ طاقت عطا کرتا ہے۔ خدا پر ہمارے ایمان کی ہر آزمائش ہمیں مضبوط کرتی ہے۔ مادی حالت کا روح کے باعث زیر ہونا جتنا زیادہ مشکل لگے گا اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط تر اور ہماری محبت پاک ترین ہونی چاہیے۔ پولس رسول کہتا ہے، محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ یہاں کرسچن سائنس کی حتمی اور الہامی اشاعت ہے۔ مالک نے کہا، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ ہستی کے اصول کے پاس نہیں آتا، یعنی مسیح، زندگی، حق اور محبت کے بغیر، کیونکہ مسیح کہتا ہے، راہ میں ہوں۔ اس اصلی انسان یسوع کی بدولت طبیب کے اسباب کو پہلے درجے سے آخری تک کر دیا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ الہی اصول یعنی محبت اس سب کو خلق کرتا اور اس پر حکمرانی کرتا ہے جو حقیقی ہے۔
جیسے جیسے سچائی اور محبت کی دولت وسعت پاتے ہیں، انسان اسی تناسب سے روحانی وجودیت کو سمجھتا ہے۔ بشر کو خدا کی جانب راغب ہونا چاہیے تو ان کے مقاصد اور احساسات روحانی ہوں گے۔ انہیں ہستی کی تشریحات کو وسعت کے قریب تر لانا چاہیے اور لامتناہی کا مناسب ادراک پانا چاہیے تاکہ گناہ اور فانیت کو ختم کیا جا سکے۔ ہستی کا یہ سائنسی فہم روح کے لیے مادے کو ترک کرتے ہوئے کسی وسیلہ کے بغیر الوہیت میں انسان کے سوکھے پن اور اس کی شناخت کی گمشدگی کی تجویز دیتا ہے، لیکن انسان پر ایک وسیع تر انفرادیت نچھاور کرتا ہے، یعنی اعمال اور خیالات کا ایک بڑا دائرہ، وسیع محبت اور ایک بلند اور مزید مستقل امن عطا کرتا ہے۔ محبت آزادی دلانے والی ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت اور نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔